أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج 26 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ پڑھنے والے آج کے دن میری کوشش کو قابل قبول فرما، میرے گناہوں کی بخشش فرما، میرے عمل کو قبول فرما، میرے عیبوں اور برائیوں کو پوشیدہ فرما، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ آج کے دن دعا میں بندہ 4 اہم اور بنیادی چیزوں کو اللہ سے طلب کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ 4 اہم باتیں جو ہم اللہ سے آج کی دعا میں مانگ رہے ہیں؟ پہلا ہے نیک کاموں کی زحمتوں کی جزا، کہ جو ہم نیک کام کر رہے ہیں اللہ ان کی ہمیں قیامت کے دن جزا دے۔ گناہوں کی مغفرت طلب کی ہم نے۔ تیسری اعمال جو ہم بجا لائے اس کی قبولیت کی دعا کہ اعمال اللہ ان کو قبول فرمائے۔ چوتھی دعا ہے عیب کی پردہ پوشی، یعنی جو برائیاں ہیں ہماری اللہ چونکہ ستار العیوب ہے ان عیبوں کو چھپا دے۔ یہاں پہ دیکھیں جو پہلی دعا ہے اللہم اجعل سعی، سعی پہلے سمجھ لیں سعی کس کو کہتے ہیں۔ سعی یعنی میری کوشش، کہ اللہ میری کوشش کو، کوشش دیکھیں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دنیاوی کوشش ہوتی ہے، دنیا میں جب انسان کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنے کے بعد اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کوشش اس کی فائدہ مند ہوتی ہے، اور کوشش کرنے کے بعد اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے تو وہ کوشش فائدہ مند نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی کمپٹیشن کا ایگزام ہو، صحیح ہے، اس کے لیے کسی نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کی کوشش کیا ہوئی؟ فائدہ مند ہوئی۔ لیکن اس نے کوشش کی، محنت کی، لیکن امتحان کے وقت اس کوشش میں کچھ کہیں نہ کہیں کمی رہی، کسی وجہ سے بھی رہی ہو جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پایا، تو اس کی جو دنیا میں کوشش ہے وہ کوشش بیکار، اب اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ کی راہ میں کوشش ایسی کوشش نہیں۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا بندہ تو اگر اس نے کامیابی پا لی تب بھی اس کو اجر و ثواب ہے، نہیں کامیاب ہوا کسی وجہ سے عمل کو بجا لانے میں، کوشش اگر کی ہے تو ظاہر ہے اس کوشش کی بھی اللہ جزا دے گا۔ تو دنیا اور آخرت میں یہ 2 کوششیں ہماری اس طرح کی ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ کو لا کے ڈگری نہیں دے گا، لو آپ نے جو ہے محنت کی ہے تو آپ قابل تعریف ہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اسی لیے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے دیتا ہے، جب اس پہ عمل درآمد کرتا ہے تو 10 گنا اجر ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ دوسری چیز ہے، دوسری بات یہاں پہ کہی ہے کہ سعی فیہ مشکورا، ہماری کوششوں کو اللہ مشکور یعنی اللہ شاکر ہو جائے اس کا۔ یہاں پہ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
اتقوا اللہ عباد اللہ وجدوا فی الطلب، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ کوشش کے لیے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو سوائے کوشش کے کچھ اور نہیں کرنا ہے، کوشش تم کرو، کامیابی تک ہم پہنچائیں گے۔ اسی لیے یہ ہے نا کہ جب اللہ کی طرف ہم نیکی کی جانب ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ ایک بالشت بڑھتے ہیں تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک بالشت یعنی 1 ہینڈ اسپین اگر بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے۔ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو کوشش کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا تو اپنی کوشش کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ نے اس کام، میں گیا تھا، صحیح ہے، آپ نے نیت کی کہ یہ مسجد کا تعمیر ہو رہی، اس میں پیسہ دے دوں گا، لیکن نیت کی آپ نے، لیکن حالات کچھ ایسے بگڑے فائنینشیل، پتہ چلا آپ کی جاب چلی گئی، کوئی اور مشکل آ گئی، گھر میں پریشانی آئی، جو آپ نے نیت کی تھی وہ نیت مکمل نہیں کر پائے۔ نیت میں کھوٹ نہیں تھا، آپ اپنے آپ میں سچے تھے، لیکن کچھ حالات ایسے آپ کے ساتھ بنتے چلے گئے کہ آپ اس نیکی کو انجام نہیں دے سکے۔ اس کی بھی آپ کیا ہے، بروز قیامت اس کی بھی جزا انسان دیکھے گا۔ ان سعیہ سوف یرا، اپنی کوششیں جو اس نے کی ہیں ان کوششیں بھی اس کو نظر آئیں گی قیامت کے دن۔ اب یہاں دیکھیں، کہا للانسان، یہ ملکیت کے لیے آتا، ملکیت یعنی سے ہاتھ انسان کا مالک ہے اس ہاتھ کا، اسی طرح جو انسان کوشش کرتا ہے اس کوشش کا بھی وہ مالک ہے۔ قیامت کے دن اس کو اپنی تمام چیزیں نظر آنے والی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ قیامت کا دن کہ جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو جس نے تھوڑی سی بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، تھوڑی سی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ سوچئے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے مجمع میں ہو، چاہے محرم میں ہو، چاہے رمضان میں ہو، صحیح ہے، کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہم خدا سے سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ان گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ شکر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ شکر بندہ بندے کا کرتا ہے، کسی نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، کہ جو نعمتیں دینے والے دنیا میں ہیں اگر کوئی ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایک شکر ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ خدا کہہ رہا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سورہ دہر کی آیت ہے کہ یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی، تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ لیکن کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ شکر کرے گا؟ کیا اللہ کا صلوات بھیجنا اور ہمارا صلوات بھیجنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون میں اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے اور ہم بھی بھیج رہے ہیں، تو کیا دونوں صلوات کا بھیجنا ایک ہے؟ الگ الگ ہے۔ اللہ بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، لیکن اللہ کا ایمان، ہمارا ایمان کیا ہے؟ دونوں جدا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا شکر کرنا اور ایک اللہ کا شکر کرنا، دونوں شکر میں فرق ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہے، ہمارا شکر کیا ہے کہ ہم نعمتوں کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو حرام کام میں استعمال نہ کریں، اس کا جائز استعمال کریں، یہ ہمارا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ ہماری کوششوں کو وہ کامیابی تک پہنچا دے، اسے وہ قبول کر لے۔ وہ جو قبول کر لے گا، ہم نے نمازیں پڑھی، نمازیں اللہ نے قبول کر لی، یہی اللہ کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ صحیح ہے، وہ الگ سے یہ نہیں کہنے والا ہے کہ شکریہ یاسین صاحب آپ نے نماز پڑھی،
آج صبح آپ نماز کے لیے اٹھے، نہیں، یہ ہمارا آپ کا شکریہ ہے۔ اللہ کا شکریہ کیا ہے کہ وہ ہماری نماز کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ اب آئیے دیکھیں کہ دوسرا فقرہ ہے وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، کہ پالنے والے جو میرے گناہ ہیں ان گناہوں کی بخشش فرما دے۔ ایک ہوتا ہے مغفورہ کہا ہے، ایک ہوتا ہے غافر۔ غافر کہتے ہیں غفرہ بخشنا، غافر سبجیکٹ ہے یعنی بخشنے والا۔ ایک ہے غفور اور ایک ہے غفار یعنی زیادہ بخشنے والا۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا کی وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، کہ پالنے والے ہمارے جو ہے گناہوں کو بخش دے۔ اب بخشنا جو ہے صرف 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار کرنے سے بخشا نہیں جائے گا۔ جیسے اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اس سے پہلے ہم دعا میں کہہ چکے ہیں پالنے والے ہمیں مستغفرین یا استغفار کرنے والوں میں شمار فرما۔ تو اگر 70 مرتبہ استغفار کر لیا تو کیا استغفار کرنے والا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ استغفار کے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو پورا کرے گا تب جا کے کیا ہوگا؟ استغفار ہوگا۔ پتہ چلا ہم گناہ کر رہے ہیں اور استغفر اللہ کیے جا رہے ہیں، یا ہم نے جو ہے اپنے بھائی کا حق مار رکھا ہے، اس کو گھر سے باہر کر رکھا ہے، اپنے باپ کو ہم نے اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے رکھ رکھا ہے، صحیح ہے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھ کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس طرح سے ہمارا استغفار ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے شرائط ہیں کہ انسان نے واجبات کو انجام دیا ہو، حرام کام کو انجام نہ دیا ہو۔ تیسرا ہے وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، کہ جو ہمارا عمل ہے وہ عمل کیا ہو جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے بھی شرطیں ہیں، عمل شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو عمل قابل قبول ہوگا؟ ہم صبح کی 2 کے بجائے اگر 4 پڑھ لیں گے کہ آج تو میرا من ہے کہ 4 پڑھ لوں، موڈ صحیح ہے اور اچھی نیند لی ہے تو آج پڑھ لیتا ہوں 4، کل کو دیکھا جائے گا پڑھ پایا کہ نہیں پڑھ پایا تو کیا ہے کہ اس میں جڑ جائے گی 2 2 4 تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ عمل ہمارا صحیح نہیں ہے۔ آج انسان صحت مند ہے، سوچے کہ آج چلو مہینے بھر کی فرصت پا جائیں، آج ساری صبح کی پڑھ دیتا ہوں، 30 دن ہے، 30 2 رکعت، تو ایسے نماز پچھلی تو ہو سکتی ہے، آنے والی نہیں ہو سکتی جو قضا ہے۔ تو کہا جب شریعت کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلا شرط ہے، اور پہلی شرط ہے کہ عمل شریعت کے مطابق ہو، دوسری شرط ہے عمل ولایت کا ہم اقرار کر رہے ہوں، ولایت اہل بیت کا۔ ہمارے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 چیزیں ہیں، الصلاۃ والزکوٰۃ، روزہ نماز اور زکوٰۃ، والحج والصوم، حج اور روزہ، والولایت اور ولایت اہل بیت، ولم تنادی بشیء ما نودی بالولایہ، اور تمہیں اتنی شدت سے کسی چیز کے لیے نہیں بلایا گیا جتنی شدت سے ولایت کے لیے بلایا گیا ہے۔ وزاد فیہا عباس بن عامر فاخذ الناس ب40، تو عباس ابن عامر کہتے ہیں تو لوگوں نے 4 کو تو شروع کے لے لیا، نماز لے لی، زکوٰۃ لے لی، حج لے لیا اور روزہ لے لیا، وَتَرَكُوا هَذِهِ یعنی الولایہ، اور ولایت کو لوگوں نے ترک کر دیا۔ ظاہر ولایت کو ترک کرنے کے بعد عمل قابل قبول نہیں ہے۔ باقاعدہ ایک واقعہ جناب موسیٰ سے یا جناب عیسیٰ کے حوالے سے، جناب عیسیٰ کے حوالے سے اس طرح کا ملتا ہے کہ جب تک کہ وہ ڈائریکٹ دعا کر رہا تھا، کہا جب تک یہ آپ کے حوالے سے دعا نہیں کرے گا ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ولایت کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں عمل کے وقت اخلاص اور تقوی کا ہونا بھی عمل کی قبولیت میں شرط ہے۔
وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم عمل کو کس کی طرح سے ہم انجام دیں؟ اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی عمل ہمارا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر ہے آخری لمحے تک ایمان پر باقی رہنا۔ انسان پوری زندگی اگر عبادتوں میں گزارے اور آخر وقت میں اگر اس نے نافرمانی خدا کی تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ شیطان نے زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں سجدہ اللہ کا نہ کیا ہو، لیکن یہاں اس نے مخالفت پروردگار کی، پچھلے سارے اعمال ختم۔ اگر ہم پوری زندگی صحیح رہیں اور آخری سال میں ہم جو ہے شراب پینے لگ جائیں، زنا کرنے لگ جائیں، کہ یار اتنے سال عبادت کی کچھ ہمارا بھلا ہوا نہیں ہے، آؤ ایسے بھی زندگی گزار کے دیکھتے ہیں، مرتے مرتے تو لطف لیتے جائیں زندگی کا کیا کیا ہے، صحیح؟ تو اب جو گمراہ ہوا تو جو اس نے ابھی تک کی عبادت کی تھی، اس عبادت کے بھی کیا ہوگا؟ سارا کا سارا ختم کر دیا جائے گا، عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی دعا ہے وعیبی فیہ مستورہ، کہ ہمارے عیب، ہماری برائیوں کو اللہ چھپا دے، چونکہ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نہیں سنائی، کہ لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر تم ایک دوسرے کے عیبوں کو جان جاتے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ ہر انسان اس میں عیب نکالتا رہتا، ارے وہ تو ایسا ہے، عیب چھپا ہوا ہے تب انسان اس طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ عیب اگر سب کا سب پہ ظاہر ہو جائے تو باپ بیٹے کا احترام، ماں بیٹی کا احترام ختم ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ پہلے کی قومیں ایسی تھیں کہ ان کے جو کوئی برائی کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، ان کی پیشانی پہ لکھ جاتا تھا، پیشانی پہ لکھ جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں بتائیے اگر انسانوں کا آج کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ سب کے اوپر ایک اخبار چھپا ہوتا کہ یہ ہاں کہ اس نے یہ کیا ہے، کسی کا تو ماتھا بھر جاتا۔ تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ کرم ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھا، ورنہ ہمارے عیب پتہ ہوتے آپ ہمارے پیچھے نہ کھڑے ہوتے، صحیح ہے؟ ہم آپ کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرتے۔ آپ کسی قاضی کے پاس جاتے، اس سے قضاوت، آپ اس سے فیصلہ منظور نہ کرتے، کسی سے نکاح پڑھواتے، پتہ چلا اس سے نکاح آپ کو پسند نہ آتا۔ یعنی کوئی کام دنیا کا نہیں ہو سکتا آج جو چل رہا ہے وہ کس کے اعتبار سے؟ آپ جب ایک دوسرے کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اپنے سے اچھا سمجھ رہے ہیں، ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے۔ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا بیوی کیا شوہر، دونوں کے عیب اگر ایک دوسرے پہ آشکار ہو جائیں، اس نے باہر جا کے کیا کیا، انہوں نے اندر رہ کے کیا کیا، تو بتائیے گھر کا ماحول کیسا ہوگا، سماج کا ماحول کیسا ہوگا؟ تو یہ اللہ ایک مہربان ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا تاب العبد المؤمن توبۃ نصوحہ، کہ جب مومن ایک توبت نصوح کر لیتا ہے، احبہ اللہ، تو اللہ اس کو چاہتا ہے، فیستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور اس کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں چھپاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے، یہ آخری اشرہ ہے جو مغفرت کا کہلاتا ہے، رحمت، برکت اور مغفرت، یہ آخری ہمارے 10 دن کس کے ہیں؟ مغفرت کے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پالنے والے ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں جنتیوں میں شمار فرما، اور ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ والحمدللہ رب العالمین۔